بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی ایس ایس کے اندر 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں جو کہ کمپلسری ہوتے ہیں اور جو کہ ہر کینڈیڈیٹ نے دینے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک انگلش پریسی بھی ہے۔ تو انگلش پریسی کا ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہماری انگلش کی ساری گرامر کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے اندر ہماری انگلش کی اسکلز کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس کس ٹاپک کو کلیئر کرنا ہوتا ہے اور اس کا کیا سلیبس ہے اور کون سے سلیبس سے پیپر آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے پریسی رائٹنگ ہے۔ پریسی رائٹنگ کے اندر ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے انگلش میں کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور اس پیراگراف کا آپ کو 1/3 لکھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر 300 ورڈز کا ایک پیراگراف آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے 90 یا 100 ورڈ کے قریب اس کو جو ہے آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے، اور اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ تو ریلیٹڈ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں جو پیراگراف میں بتایا گیا ہوتا ہے، اور اسی کو آپ نے شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مطلب کہ آپ کہیں پر گھومنے پھرنے گئے اور واپس شام کو آئے تو آپ سے دوست کچھ پوچھے کہ آپ یہاں کہاں گئے تھے تو آپ اس کو 10 منٹ کے اندر بتا دیتے ہو، اپنا پورا دن جہاں کا آپ نے وزٹ کیا ہوتا ہے، تو 10 منٹ کے اندر آپ اس کو ساری چیزیں بتا دیتے ہو، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہاں گیا تھا اور کہاں کہاں سے گھوم کر آیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مین پوائنٹ آپ اس کو اس میں کلیئر کر دیتے ہیں اور اس کو ایک خاکہ سامنے آ جاتا ہے کہ یار یہ کہاں سے ہو کیا ہے۔ تو یہ 20 مارکس سے ہوتا ہے اور اس کا بڑا جو ہے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کے اندر، پیپر کے اندر۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ریڈنگ کمپریہنشنز۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دے دیا جاتا ہے اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے 5 کوسچن ہوتے ہیں، وہ 4 مارکس کے ہوتے ہیں، وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور 3 تو اس میں سے ایزی ہوتے ہیں اور 2 اس میں سے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کی بھرپور تیاری اگر کی ہے اور آپ کا مائنڈ ایسا ہے کہ آپ چیزوں کو کریٹیکل انالائز کر سکتے ہیں، آپ کی ریڈنگ سکلز کو دیکھ لی جاتے ہیں کہ کس طرح سے بندے نے اس کو پک کیا ہے اور کیسے اس کو انالائز کیا ہے۔ تیسرا اس میں ہے گرامر اینڈ ووکیبلری۔ اس میں آپ کا ٹینسز چیک کیے جاتے ہیں، آرٹیکل، پریپوزیشنز، کنجکشنز، پنکچویشن، فریزل وربس اور سینونیم، اینٹونمز، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے 20 مارکس کے ہوتے ہیں، 20 مارکس اس کے ہوتے ہیں، اور کافی چیزیں اس میں جو ہے آپ کو ساری چیزیں کلیئر کرنی ہوتی ہیں، جتنی بھی گرامر ہے اور گرامر کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہمارے پاس سینٹینس کریکشن آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کو سینٹینسز دی جاتے ہیں تو وہ آپ نے کریکٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پنکچویشن اس میں موسٹلی دیکھ لیا جاتا ہے کہ پنکچویشن کہاں یوز ہوئی ہے، سبجیکٹس ٹھیک یوز ہوئے نہیں ہوئے، آبجیکٹ ٹھیک یوز ہوئے نہیں ہوئے، وربس، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر سینٹینس اپنے کریکشن پر کام کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہے گروپنگ آف ورڈز۔ تو گروپنگ آف ورڈز جیسا کہ بچپن کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ مطلب کہ دیکھا جاتا ہے کہ میچ دا کالم، اور ہم ورڈز کو جو ہے جو اس کے طرح کا ہوتا تھا اس کو میچ کیا کرتے تھے۔ تو سیم اسی طرح ہی ہے لیکن تھوڑا سا ہائی لیول پر ہے۔ تو اس میں آپ کو بتا دیں گے کوشچن کے اندر کہ اس کے اندر آپ نے اپوزٹ میننگ والے کو آپس میں میچ دا گروپنگ کو میچ کرنا ہے، یا سملر جو میننگ ہے تو وہ میچ کرنا ہے، تو وہ کوشچن کے اندر بتا دیں گے آپ کو۔ تو چھٹا ہمارے پاس پیئر آف ورڈز ہیں۔ تو پیئر آف ورڈز یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ساؤنڈز ان کی جو ہے وہ بالکل سملر ہوتی ہے۔ تو جیسے پروناؤنس ہوتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم یہ سملر ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے، ضروری نہیں ہر ٹائم سملر ہی ہوں، تو لیکن ان کی میننگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ اس کی میننگ بتاتے ہیں اور ساتھ اس کو جو ہے سینٹینس کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور سب سے جو لاسٹ ہمارے پاس یہ ٹرانسلیشن آ جاتی ہے۔ ٹرانسلیشن کے اندر آپ کو ایک اردو کا پیراگراف دیا جاتا ہے اور اس پیراگراف کو آپ نے انگلش کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح آپ اس کی اسٹرکچرل کمپوزیشن کر رہے ہیں، ٹرمنالوجی کیا آپ یوز کر رہے ہیں، ایکسپریشن آپ کے رائٹنگ کا کیا ہے۔ تو یہ سارا سلیبس تھا۔ تو انشاءاللہ آگے میں آپ کو اسی ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور یہ نیچے سب سے اینڈ کے اندر اس کی بکس ہیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں، تو اس سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب چینل سے بھی تیاری کر سکتے ہیں، اور آپ آن لائن ویکیپیڈیا کے اوپر جا کر بھی آپ براؤزنگ کر کے بھی آپ ہر ایک ٹاپک کو جو ہے نا الگ الگ اس کو براؤز کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔